بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال ربنا تبارك وتعالى في مقام أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال ربنا عز وجل في مقام آخر إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ان رستوں کو کھول دیا ہے اور ان چیزوں کو آسان کر دیا ہے کہ جن کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی سب سے زیادہ پسندیدہ جو اعداء لگتی ہے وہ یہی ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح میرے قریب ہو جائے. اور مومن بندے کا کمال بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی قربت کو حاصل کر لے. اور اللہ رب العالمین نے عبادات کو بجا لانے کا حکم بھی اسی بنا پر دیا ہے, اسی وجہ سے دیا ہے کہ میرا بندہ متقی بن جائے, میرا بندہ تقوی اختیار کر لے, میرا بندہ گناہوں سے بچ جائے, میرا بندہ میری نزدیکی کو حاصل کر لے, میری رضا کو پالے اور میری خوشنودی کو حاصل کر لے اور میرا بندہ جو ہے وہ میرے قریب ہو جائے. عزیز بھائیو, آج 5 ذو الحجہ ہے. 10 ذو الحجہ کو دنیا بھر کے مسلمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. آپ جانور ذبح کرتے ہیں, نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تک وہ چیز پہنچتی ہے جس چیز کے ذریعے اللہ تم کو اپنے قریب کرتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ رب العالمین کی ذات کو صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ قربانی اللہ رب العالمین کی ذات نے رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں. رمضان کو فرض اس لیے کیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. نماز کو فرض اسی لیے قرار دیا گیا تاکہ ہم منکرات سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کریں. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی سیرت پر مسلمان عمل کرتے ہیں, اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کیا. میرے عزیز بھائیوں, کبھی غور و فکر تو کریں, سوچیں تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا ہے, سارا کچھ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں, 80 سال کی عمر ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا.
80 سال کی عمر کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، اور حکم کیا ملا ہے کہ اگر ہمارا قرب چاہتے ہو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم آپ کو زمانہ چاہتے ہیں، آپ ہمارا بننا چاہتے ہیں، ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، میری رضا کو چاہتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ پھر تم کو زمانہ چاہتا ہے ہر لحاظ سے۔ تمہاری اپنی جان ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری اولاد ہو، تمہارے گھر والے ہو، تمہارا وطن ہو، تمہارا قبیلہ ہو، تمہارا خاندان ہو، تمہاری مٹی ہو، جدھر تم پیدا ہوئے، جدھر تم رہے، جس کی محبت ہے، جہاں پہ کھیلنا، جہاں کے دوست ہے، جہاں پہ دل لگی ہے، جہاں پہ دل لگتا ہے، اللہ کا عرض، اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہر ایک چیز کو آپ کو قربان کرنا پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ہے، اور ساتھ حکم کیا دیا ہے کہ اس کو ویران جگہ پر چھوڑیں۔ ویران جگہ ہے، بے عباد جگہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر آج کسی بھائی کے ہاں اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی عظیم نعمت سے نوازیں، اور اولاد ہو 5 سال بعد یا 10 سال بعد، تو انسان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام میں انسان لگا ہوا ہو، بے دریغ چھٹیاں کرے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد نعمت سے نوازا ہے، میں پھر بھی کام کے اندر لگا رہوں۔ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور ساتھ حکم دیا ہے کہ ہمارا قرب چاہتے ہیں تو اس بیٹے کو بے آباد ویران جگہ کے اوپر چھوڑیں۔ میرے عزیز بھائیو، قربانی یہ ہوتی ہے اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے اوقات، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی ہوتی ہے۔ اور قربانی قربان سے ہے، قرب سے ہے۔ قرب کا معنی ہی نزدیک ہونا، قریب ہونا ہے۔ اتنی دیر کے بعد بیٹا اور ہجرت، اور بیٹا، اور کہا اس کو وہاں پر چھوڑاؤ، اور جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ابراہیم ذرا اس کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ۔ انسان کا بیٹا ہو، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، دنیا کے اندر حادثات پیش آتے رہتے ہیں، جن کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ نہ کریں اگر کسی بھائی کا بیٹا ہو، کسی بھائی کا بیٹا ہو، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا والدین کو صبر آتا ہے؟ حالانکہ اس کے اندر ماں باپ کے اختیار ہی نہیں ہے۔ بیٹا بیماری کے اندر دنیا سے چلا گیا ہے، ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، صبر نہیں ہو سکتا، ایسا دکھ لگتا ہے ساری زندگی انسان اس کو بلا ہی نہیں پاتا۔ اور جس بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو اس کی گردن پہ چھری اپنے ہاتھ کے ساتھ چلاؤ، کیا وہ ساری زندگی صبر کر لے گا؟ عزیز بھائیو، یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے دل کی جتنی خواہشات ہیں، اچھی ہو یا بری ہو، جتنی تمہاری آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، سب کی سب کو اللہ کے درپے کرنا ہے، اللہ کے تابع کرنا ہے۔ آج ہم اس چیز کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا لیں گے، اپنی انا کی قربانی نہیں دیں گے، اپنے وقت کی قربانی نہیں دیں گے، اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اللہ کے لیے حرام کاموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی، ان کے اندر بھی تو دل تھا نا، مگر انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کی، خواہش کی پوجا نہیں کی، اپنے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی پیروی کی ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، اپنی خواہشات کو دین کے مقابلے کے اندر آگے نہیں رکھا۔ اور یہی ملت ابراہیم ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وما یزال عبدی یتقرب الی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میرے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں بلکہ اللہ کے تابع کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائیں، اس کا گوشت ہے کھائیں کھلائیں اور جو ہے وہ مزے اڑائیں، یہ ملت ابراہیم سنت ابراہیم ادا ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیو نہیں، یہ ملت ابراہیم نہیں ہے، یہ سنت ابراہیم نہیں ہے، یہ منہج ابراہیم نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے اس چیز کے لیے ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے، قصص الانبیاء کو پڑھا جائے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کو پڑھا جائے، کہاں پر پیدا ہوئے، کیسے دعوت کا آغاز کیا، ہجرت کیوں کی، کیسے کی، کدھر کو کی، پھر اپنے گھر والوں کو کہاں پہ چھوڑا، کیوں چھوڑا، اللہ کا حکم کیا تھا، پھر گردن کے اوپر، بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کیوں چلائی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم ملت ابراہیم کو پسند کرتے ہیں، ان چیزوں سے محبت رکھا کریں، کبھی ان کو پڑھا کریں، ان کے لیے وقت دیا کریں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ملت ابراہیم ہے کیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس عید کے موقع کے اوپر اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز بھائیو، جو دوسری بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور دوسری بات جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اکثر بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو قربانی کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، اور اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قربانی کے کچھ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، آج انشاءاللہ ہم ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یا وہ مسائل جن کے بارے میں علماء امت کا اجماع ہے، علماء نے ان کے بارے میں آگاہی کی ہے، تنبیہ کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے قربانی کے مسائل کے حوالے سے کہ آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے لیے پہلی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو یعنی اپنی عزت کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ جاہلیت کا طریقہ کار ہے۔ اس بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ ہو قربانی کے جانور کی جو ہے تصویریں کھینچ کر شیئر کی جاتی ہیں، دکھایا جاتا ہے، یا اس کو گلی کوچوں کے اندر گھمایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم تو ترغیب دلانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ میرے دین بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، اللہ محبت کس سے رکھتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کرتا، اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا عمل یہ نہیں ہے میں اس کو دکھاؤں، میں اس کو دکھاؤں، میں اس کو دکھاؤں، پورے گلی والوں کو، محلے والوں کو پتہ چلے میں 10 اونٹ لے کر آیا ہوں، میں جو ہے 5 بکرے لے کر آیا ہوں، 10 گائے لے کر آیا ہوں، بیل لے کر آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا قربانی کی توفیق ہوتی ہے مگر حوصلہ نہیں پڑتا، مگر ہمت نہیں پڑتی، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے تھوڑی سی قربانی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، دونوں طریقے غلط نہیں ہیں۔ جتنی توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہم نے عید کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جب ہم واپس آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فرآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ جنہوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے ان کی قربانی نہیں ہے، فَلْيَذْبَحْنَ، ان کو چاہیے وہ اب قربانی کریں۔ یہ نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فَلْيَذْبَحْنَ، جنہوں نے پہلے قربانی کر دی ہے وہ اب کریں، کیوں کہ ان کی قربانی وہ ہوئی نہیں ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اگر قربانی ایسے ہی گزارا چل جاتا، کوئی بھی نہ دیتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بارے میں تاکید نہ فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے جو تاکید فرمائی ہے، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ جس کے پاس توفیق ہے، گنجائش ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ حالانکہ لوگوں نے پہلے جانور ذبح کر لیے تھے، اگر کام چل جاتا ہوتا، گزارا چل جاتا ہوتا، اتنی اہمیت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کچھ نہ کہتے۔ دوسری روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان لہو ساعتن، جس کے پاس توفیق ہے، گنجائش ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہمارے نماز پڑھنا، جہاں پر ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے، جو گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے عزیز بھائیو، اب کچھ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں
کہ انسان ایک قربانی کر لے، 5 نہ کرے، ایک کر لے، دوسری جو 4 قربانی ہے اس کی جگہ وہ صدقہ کر لے، یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سال کے اندر اور بڑے مواقع ہیں صدقہ خیرات کرنے کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود جو صدقہ نہیں کرتا؟ تو میرے عزیز بھائیو، قربانی کرنا ضروری ہے، اور قربانی کی جگہ صدقہ کرنا، یہ سوچنا کہ میں جو ہے ایک جانور کی استطاعت رکھتا ہوں تو اس کی بجائے میں ایک جانور نہیں کرتا، میرے گھر کے اندر غریب ہے، میرا بھائی غریب ہے، میں اس پر صدقہ کر دیتا ہوں، ایسا عمل سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ ہمیں قربانی کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس توفیق ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دوسرا مسئلہ کہ انسان کے اوپر قرض ہے۔ قرض کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے امیر بندہ، ایک ہے غریب بندہ۔ امیر بندہ جو ہے اکثر اوقات اس پر قرض آ جاتا ہے، معاملات کے لین دین کے اندر اکثر اوقات اس پر قرض آ جاتا ہے، ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر بندہ امیر ہے، اس پر جائے قرض آ گیا، اس کو پتہ ہے بعد میں یہ قرض اتر جائے گا، میرے پاس پیسے آ جائیں گے، ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور وہ بندہ جو بندہ غریب ہے، اس پر قرض ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے قربانی کی تو میرے اوپر قرض اور ہو جائے گا اور یہ میرے اوپر بوجھ بن جائے گا اور ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اس بھائی کے لیے گنجائش ہے۔ وگرنہ جو مالدار ہے، قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسے قربانی کا ایک اور مسئلہ ہے کہ